حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی مجالس واعظ، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب بھی امت مسلمہ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے زوال کا شکار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلم امہ کو کسی ایسی ہستی سے نوازا جس کے وجود نے صحراؤں کو گلشن بنا دیا اور مسلمانوں کو سر اٹھا کر جینے کا ڈھنگ سکھایا، جیسا کہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی سربلندی کے لیے ہر صدی کے آغاز میں ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جس کے ذریعے تجدید و احیاء دین کا فریضہ سر انجام پاتا ہے۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، سیدنا غوث الثقلین السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ بھی ایسی ہی حیات آفرین شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ تھا۔ آپ کی ولادت کے متعلق جملہ محققین نے متفقہ طور پر بیان کیا کہ آپ کی ولادت ملک ایران کے صوبہ تبرستان کے علاقہ گیلان نامی قصبہ میں 470 ہجری کو سادات حسنی و حسینی کے ایک خاندان میں ہوئی، اس لیے آپ گیلانی و جیلانی کے لقب سے معروف ہوئے اور بغداد شریف میں 561 ہجری کو 91 سال کی عمر پا کر واصل بحق ہوئے۔ آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو والدہ نے آپ کو مکتب میں بٹھا دیا۔ 10 برس کی عمر تک آپ کو ابتدائی تعلیم میں کافی دسترس حاصل ہو گئی۔ آپ 18 سال کی عمر میں حصول علم کی غرض سے بغداد شریف آئے اور چند دن بعد مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوئے۔ دوران تعلیم آپ نے ہر علم کے ماہرین اور باکمال اساتذہ سے استفادہ کیا۔ 8 سال کی طویل مدت میں آپ تمام علوم کے امام بن چکے تھے، اور جب آپ نے ماہ ذی الحجہ 496 ہجری میں ان علوم میں تکمیل کی سند حاصل کی تو کرۂ ارض پر کوئی ایسا عالم نہ تھا جو آپ کی ہم سری کا دعویٰ کر سکے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے عمر بھر دینی علوم کی ترویج و اشاعت اور خلق خدا کی اصلاح احوال کا بھرپور کام کیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد 6 صدی کے آغاز میں رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے میدان کارزار میں اترے۔ آپ نے علم کی ترویج اور امت کی روحانی تربیت کرتے ہوئے دنیا کی بے ثباتی کو عیاں اور فکر آخرت کو اجاگر کیا۔ تجدید احیاء دین کے لیے آپ کی بے پناہ کوششوں کی وجہ سے ہی آپ کو محی الدین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ تصوف و ولایت کے مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہونے کے باوصف آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی خلق خدا کی تعلیم و تربیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا۔ آپ کی مجالس واعظ میں جن امور پر خاص خیال رکھا جاتا تھا ان میں سے چند ایک اہم ہے۔ شفقت بری گفتگو۔ مجالس واعظ میں حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ تعلیم و تربیت انتہائی مشفقانہ ہوا کرتا تھا۔ اسی شفقت کی بدولت آپ کے مواعظ حسنہ پرتاثیر ہوا کرتے۔ آپ کی مجلس واعظ میں رجال الغیب، ملائکہ اور جنات بھی کثرت آیا کرتے تھے۔ آپ کا ہر واعظ سبحانی ارشادات ہدایت کا بحر ذخار ہوا کرتے تھے۔ حکیمانہ انداز کی جھلک بھی ہوا کرتی، روحانی جلال کی چمک بھی۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی مجلس میں دور و نزدیک بیٹھنے والے یکساں آپ کی آواز کو سنتے تھے۔ آپ اہل مجلس کے خطرات قلبی کے موافق کلام فرماتے تھے۔ آپ کے وعظ کی تاثیر سے گمراہوں کو
منزل مقصود کا نشان میسر آتا اور تاریک دلوں کو ایمان کی روشنی عطا ہوتی۔ اسی طرح اتباع شریعت، آپ جاہل صوفیوں، نام نہاد پیروں کی طرح طریقت و شریعت کو جدا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ کی نظر میں راہ تصوف و طریقت کے لیے شریعت محمدیہ پر گامزن ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں۔ مجالس بعض میں آپ اپنے متعلقین کو خصوصی طور پر اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جو تصوف فقہ کے تابع نہیں وہ اللہ تک پہنچانے والا نہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے وہ زندیقیت ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کتاب و سنت کے دو پروں کے ساتھ پرواز کرو۔ اپنا ہاتھ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ فرض عبادتوں کا ترک زندیقیت اور گناہوں کا ارتکاب معصیت ہے۔ اتباع شریعت کا یہی وہ جذبہ تھا جس کے مطابق آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بسر ہوا۔ واعظ و نصیحت، آپ نے ظاہری و باطنی علوم کی تکمیل کے بعد تعلیم و تربیت اور واعظ و نصیحت کی مسند کو زینت بخشی۔ آپ 13 علوم کی تعلیم دیتے تھے، اس لیے باقاعدہ ہفتے میں 3 بار، جمعہ کی صبح، منگل کی شام اور اتوار کی صبح واعظ فرماتے، جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شرکت کرتے۔ بادشاہ، وزراء اور آیان مملکت نیاز مندانہ حاضر ہوتے۔ علماء و فقہا کا جمع غفیر ہوتا۔ بیک وقت 400 علماء قلم و دوات لے کر آپ کے ارشادات عالیہ قلم بند کرتے۔ آپ کی مجلس بعض میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت سید عبدالقادر جیلانی کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں یہودی، عیسائی، دیگر غیر مسلم آپ کے دست اقدس پر اسلام سے مشرف نہ ہوتے ہوں اور جرائم پیشہ، بد کردار، بدعتی، بد مذہب اور فاسق عقائد رکھنے والے توبہ نہ کرتے ہوں۔ آپ کی مجالس سے بعض توحید، قضاء و قدر، توکل، عمل صالح، توقع، طہارت، جہاد، توبہ، استغفار، اخلاص، خوف و رجا، شکر، تواضع، صدق، زہد و استغنا، صبر و رضا، مجاہدہ، اتباع شریعت کی تعلیمات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے آئینہ دار ہوتے۔ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے حکمرانوں کو بلا خوف و خطر تنبیہ فرماتے۔ علامہ محمد بن یحییٰ لکھتے ہیں، آپ خلفاء، وزراء، سلاطین، عدلیہ، خواص و عوام سب کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرماتے اور بڑی حکمت و جرات کے ساتھ بھرے مجمع اور کھلی محافل و مجالس میں برسر منبر علی الاعلان ٹوک دیتے۔ جو شخص کسی ظالم کو حاکم بناتا اس پر اعتراض کرتے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ اخلاقی اقدار کی اصلاح، آپ مسلمانوں کے اخلاقی زوال پر بہت دلگیر ہوتے، مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بہت خوبصورت اور بلیغ انداز میں دین کے دامن سے وابستہ ہونے کی تلقین فرماتے۔ آپ کا ارشاد ہے، فاجروں، فاسقوں، ریاکاروں، بدعات میں مبتلا گمراہوں سے اور خوبیوں سے محروم افراد کے باعث اسلام گریہ کناں ہے اور مدد کو پکار رہا ہے۔ کتا اپنے مالک کو اس کی حفاظت، شکار، زراعت اور جانوروں کے معاملے میں نفع دیتا ہے، حالانکہ اس کتے کا مالک اسے رات کے وقت ایک لقمہ یا چند چھوٹے لقمے کھلاتا ہے۔ اور اے انسان، تو اپنے رب کی نعمتیں پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور ان نعمتوں سے اللہ کی جو نصیحت ہے، منشا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا، ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے احکام کو بجا نہیں لاتا اور اس کی حدود کا خیال نہیں رکھتا۔ آپ کے دل میں اسلامی غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ اپنے وابستگان کے دل میں بھی یہی غیرت و حمیت دیکھنا چاہتے تھے۔
آپ کے یہ جذبات اور احساسات الفتح الربانی میں آپ کے قول سے عیاں ہے۔ تیرا برا ہو، تیرے اسلام کی قمیص تار تار رہے، تیرا ایمان کا کپڑا ناپاک ہے، تو برہنہ ہے، تیرا دل جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، تیرا باطن مقدر ہے، تیرا سینہ اسلام کے لیے کشادہ نہیں، تیرا ظاہر آراستہ اور باطن خراب ہے، تیرے صحیفے سیاہ ہو چکے اور تیری دنیا جو تجھے بہت عزیز ہے تیرے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے، قبر اور آخرت تیرے سامنے ہے، اپنے حال کی آگاہی رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بعض میں کچھ ایسی تاثیر رکھ دی تھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ غنیت الطالبین اور الفتح الربانی کی 62 مجلسوں کا مطالعہ کرنے سے واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ جب بولنے والے کی زبان کے پیچھے احوال بھی موجود ہوں تو ایک ایک بات دل میں اتر جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق الگیلانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے واعظ کی تاثیر کے بارے میں لکھتے ہیں، واعظ و ارشاد کے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت ہی کم بیان کی وہ قوت عطا ہوئی جو حضرت سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوئی۔ آپ کے مواعظ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہر ورق اور ہر صفحے پر گفتار کی تاثیر اور قوت واضح طور پر محسوس کریں گے، بلکہ آپ اس بات کی بلا تخصیص کسی مجلس کی چند سطور پڑھ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ عظیمت کی راہ پر چلنے والوں میں ایک نمایاں شخصیت تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے محبین بھی رخصت کے تلاش کرنے والے نہ بنیں بلکہ عظیمت کی اسی راہ پر چلنے والے پچھتائے نہیں بلکہ خوش رہیں۔ الفتح الربانی میں درج ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کو نصیحت کرنے کا جذبہ ڈال دیا اور اسے میری زندگی کا مقصد بنا دیا۔ اے لوگو، رخصت کی تلاش سے گریز کرو اور عظیمت کی راہ کو اپناؤ۔ جس نے رخصت کو اپنا کر عظیمت کو چھوڑا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ عظیمت کی راہ مردوں کے لیے ہے کیونکہ وہ انتہائی کٹھن اور تلخ ہے، اور رخصت عورتوں اور بچوں کے لیے ہے کیونکہ وہ آسان ہے۔ آپ نے طالبین علم حق کے لیے گراں قدر تحریر لکھی ہیں جن میں مشہور آپ کے فتوح الغیب اور ان مقالات کا مطالعہ ایمان میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ صحیح اعمال و عقائد کی عکاسی ان میں کی گئی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ حنبلی تھے لیکن چاروں فقہی مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں فتویٰ دیتے تھے۔ بالعموم شافعی و حنبلی فقہ کے مطابق فتوے دیتے۔ علماء عراق حضرت سید عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فتویٰ پر بڑی تعریف کرتے۔ آپ اپنی مجلس سے بعض میں لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے۔ حب جاہ و مال، دنیا کی تحقیر و تذلیل، نفاق، ریاکاری، بوسکینہ کی مذمت اور عقیدہ آخرت، دنیا کی بے ثباتی، ایمان پر پختگی کی اہمیت پر زور دیتے۔ آپ کے ہاں رہبانیت کی تعلیم نہیں بلکہ دنیا سے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ اسے بقدر ضرورت جائز مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اگر اس سے لو نہ لگائے اور دل میں دنیا کی محبت نہ سمانے پائے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا ہاتھ میں رکھنی جائز، جیب میں رکھنی جائز، کسی اچھی نیت سے اس کو جمع کرنا جائز، البتہ دل میں اسے جگہ دینا جائز نہیں۔